مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے جھومو آمد آمد ہے آمد آمد ہے داتا کی آمد آمد ہے آمد آمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے سے پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے میلاد کی خوشیاں۔ جی بچوں کیا نام ہے؟ میلاد کی خوشیاں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، چاروں طرف خوشیوں کا سما ہے۔ عاشقان رسول اس مبارک مہینے میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کریں گے، نعت پاک پڑھیں گے، سرکار کی آمد کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ درود پاک کی بھی کتنی برکتیں ہیں نا، تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ ہم روزانہ انشاءاللہ الکریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں کلام کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، حبیب بنا کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، پورو گلوا بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، پورو گلوا بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کامل زندگی مل گئی، اے غریبا تیری گود میں آئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ
شادی نغمے سبھی کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور سلسلے پیدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن محمد رسول، اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول، اللہ ہی اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی سے بڑا پیار ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، کھا کے طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول، اللہ ہی اللہ، بیبیاں بنا کے پھول، اللہ ہی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سیگمنٹ کو شامل کیے تھے، ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا، حسن جمال مصطفیٰ، حسن اخلاق، ہے نا، معجزات نبی کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں بھی ہم 5 سیگمنٹ کو شامل کریں گے۔ کتنے سیگمنٹ کو شامل کریں گے؟ 5۔ جی آئیے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے پیارے آقا کا پیارا بچپن۔ کیا نام ہے؟ پیارے آقا کا جی، پیارے آقا کا پیارا بچپن۔ اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں سنیں گے نا۔ اور دوسرے سیگمنٹ کو شامل کریں گے جس کا نام ہے معجزات نبی۔ کیا نام ہے؟ معجزات نبی۔ ہاں، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہوں گے، آپ کے معجزات ہوں گے نا، انشاءاللہ الکریم اس کو سنیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ کو ہم شامل کریں گے جس کا نام ہے آقا سب پر رحم فرماتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ آقا سب پر رحم۔ جی ہاں، آقا سب پر رحم فرماتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اور ہم چوتھے سیگمنٹ کو شامل کریں گے جس کا نام ہے میلاد منانے کے فوائد۔ کیا نام ہے؟ میلاد منانے کے فوائد۔ جی ہاں، کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ہم 5ویں سیگمنٹ کو شامل کریں گے جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ حسن و جمال۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم سب سے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا کا پیارا بچپن۔ جھومو آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، داتا کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تشریف لائے تو آپ کا گھر برکتوں والا ہو گیا۔ کیسا ہو گیا آپ کا گھر؟ ہاں، آپ کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہونے لگا، یہ ہم سنے تھے۔ انشاءاللہ الکریم اس بار ہم نئے موضوع کے ساتھ شامل ہیں، وہ کیا ہے؟ پیارے آقا کا یمن کا سفر۔ کیا ہے؟ پیارے آقا کا یمن کا سفر۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال کی تھی، کتنی عمر تھی؟ 10 سال۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے جو لوگوں کے راستوں کو نا روک رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ روک۔ ہاں، لوگوں کو جانے نہیں دے رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ نے دیکھا تو ادباً زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے نا سینے کو زمین سے رگڑنے لگا، ہے نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے، ہے نا۔ تو پھر آپ نے سفر کو طے کیا۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ جس وادی سے آپ گزرے تھے وہ وادی جو ہے پانی سے بھر گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ پانی سے بھر گئی ہے. تو اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کس طرح سے وادی کو پار کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ پریشانی دیکھی تو آپ نے فرمایا اے لوگو میرے پیچھے چلے آؤ. کیا فرمایا حضور نے؟ اے لوگو میرے پیچھے چلے آؤ, یہ وادی میں آپ کو پار کراؤں گا. سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے نا. پیارے بچوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس وادی کو خشک فرما دیا, یعنی اس کا پانی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. سارے لوگ واپس آئے تو یہ واقعہ جو ہے نا ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو کرامت والے ہیں, جب انہوں نے وادی میں قدم رکھا تو پانی خشک ہو گیا, یعنی ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے انہوں نے کہا اس بچے کی شان نرالی ہے. کیا کہا ان لوگوں نے؟ اس بچے کی تو شان نرالی ہے. اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال کی. کتنی عمر تھی پیارے بچوں؟ 10 ہاں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 10 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے اللہ کریم نے اس وادی کے پانی کو خشک فرما دیا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بچپن کا واقعہ اور شامل کرتے ہیں نا. آئیے سنتے ہیں. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا مالک و مختار بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مالک و مختار بنایا ہے. جن ہو یا انسان, سورج ہو یا چاند, زمین و آسمان اور بادلوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہے. بادلوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھما چھم برسنا شروع کر دیتے. کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے تو بادل کیا کرتے؟ چھما چھم برسنا شروع کر دیتے. آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک مرتبہ عرب شریف میں انتہائی سخت قحط پڑ گیا تو ان میں سے ایک حسین و جمیل بزرگ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم دعا کرائیں, ہے نا. تو اس وقت ابو طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو وہ لوگوں نے کیا سوچا کہ ابو طالب ہیں جو بانی کعبہ ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجاد نشین بھی ہیں, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس چل کے نا دعا کرائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے قحط پڑ چکا ہے, لوگ پریشان ہیں, تو ہم دعا کرا لیتے ہیں. جب سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے اے ابو طالب, قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. جانور پانی کے لیے ترس رہے ہیں, انسان دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم گھوٹ رہے ہیں. آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجیے, آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجیے. لہٰذا اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ حرم کعبہ میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا, ہے نا. پھر ابو طالب دعا میں مشغول ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. کیا کیا؟ ہاں, ابو طالب دعا مانگ رہے ہیں مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایک دم چھما چھم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہونے لگیں اور فوراً ہی اس زور کا بارائے رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی, ہے نا. جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. قحط دور ہو گیا اور سارا کا سارا عرب خوشحال ہو گیا. پھر ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں لکھا تھا, اس میں اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بارش طلب کی جاتی ہے. وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے,
صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بچپن کی حالت میں تھے تو آپ کا کیا عالم تھا کہ جب آپ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے تو بارش نازل ہو جاتی ہے نا، جب آپ اپنے قدموں کو کسی زمین پر رکھتے تو وہ خوشحال ہو جاتی ہے نا، اونٹ دیکھ کر آپ کو ادباً زمین پر بیٹھ جاتا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین اپنے دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معجزات نبی۔ جھومو آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، داتا کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ آئیے اس میں ایک پیکج کو شامل کریں گے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند و بالا شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان ہیں، یعنی حکم مانتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی۔ اس اعرابی نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم ارشاد فرمایا، یعنی اس کو بلایا، تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیر کر اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اور جوش عقیدت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو سجدہ کرنے سے اسے روک دیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کا بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کس قدر اعلیٰ ترین ہے، کیونکہ ہمارے آقا اعلیٰ، ان کا معجزہ بھی اعلیٰ۔ اور وہ جو درخت تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے گواہی بھی دی۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھنا ہے، آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی پڑھنا ہے، اور اپنے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں عرض کرتا چلوں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ مبارک سے معلوم ہوا کہ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہم نے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں۔ کیوں؟ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے تیسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آقا سب پر رحم فرماتے ہیں۔ جھومو آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، داتا کی آمد آمد ہے، آمد آمد ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اس میں ہم ایک واقعے کو شامل کریں گے نا، آئیے سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق کھجور کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا تھا۔ کھجوریں دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کھجوریں تلاش کیں تو نہ مل سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے پاس واپس گئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجور کے بدلے اونٹ خریدا تھا، گھر میں کھجوریں موجود تھیں مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہ مل سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ اعرابی زور زور سے چلانے لگا۔ کیا کرنے لگا بچوں؟ زور زور سے چلانے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہائے دھوکا، ہائے دھوکا۔ شمع رسالت کے پروانوں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اعرابی کو مارنے کے لیے دوڑنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ مارنے کے لیے دوڑنے لگے، اور اس سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں، صحابہ اکرام کو جب جلال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے صحابہ، اس کو چھوڑ دو۔ اور کیا ہی پیارا جملہ آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا، کیونکہ حقدار کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ حقدار کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یعنی وہ شخص جو اعرابی تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ رک جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقدار ہے بولنے کا، ہے نا؟ کتنا پیارا جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانا، یعنی وہ اعرابی نہ مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ کھولہ بنت حکیم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ وہ صحابی حضرت کھولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجوریں موجود ہوں تو ہمیں دے دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ جب آپ کھجوریں لے کر واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیرہ، یعنی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں تمام اخلاقی اچھائی اور خوبیاں کو جمع فرما دیا ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر فرمانے والے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ عفو درگزر کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی عفو درگزر سے کام لیا کریں نا، لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہوگا نا، جیسے آپ کلاس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کبھی کونی لگ جاتی ہے نا، کبھی پیر لگ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا اس کو مارتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے۔ یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا تو آپ بھی جواب دیتے ہوں گے، جیسے اینٹ کا جواب اینٹ سے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں مارتا ہے نا، کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہمیں ایذا دیتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ آپ لوگ رک جاؤ، ہے نا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے نا، اور اس پہ ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم
ہمارے اندر بھی جو ہے نا عفو درگزر کرنے کا مادہ پیدا ہوگا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم کہ اگر کوئی ہمیں پریشان کرے گا, کوئی ایذا دے گا, تو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں گے, معاف کر دیں گے. تو پیارے بچوں, آپ نے کیا کیا سیکھا نا, ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو اس کو معاف کر دیں گے نا. ہاں, اور ہمیں کوئی چیز اگر دیتا ہے, جیسے کہ ابھی کلاس میں پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو شارپنر دے دیتا ہے, کوئی پینسل دے دیتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو توڑ کر نہیں دینا اس کو, بلکہ جیسے اس نے دیا ویسے ہی اس کو واپس کر دینا ہے نا. اور پھر بعد میں یہ کہنا ہے جزاک اللہ خیرہ, کیا کہنا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر کیا ہوگا, وہ آپ کو اچھا رسپانس دے گا, ہے نا, وہ کہے گا جزاک اللہ خیرہ. تو ایسے کیا ہوگا, آپس میں محبتیں بڑھیں گی نا. تو جس کی چیز ہمیں لینی ہے اس کو ویسے ہی واپس کرنا ہے. اگر کوئی ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے, جزاک اللہ خیرہ. آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اپنے چوتھے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میلاد منانے کے فوائد. جھومو آمد آمد ہے, آمد آمد ہے, داتا کی آمد آمد ہے, آمد آمد ہے. اس میں ہم ایک پیکج کو شامل کریں گے, آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی. اے امت محبوب, تمہارے لیے خوشخبری ہو, تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر کے حقدار قرار پائے. حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت, عزت, بھلائی اور فخر ملے گا. موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا. بے شمار محلات اسے عطا کیے جائیں گے اور ہر محل میں حور ہوگی. نبی خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھیے, جشن ولادت منا کر اسے خوب عام کیجیے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم انہیں فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے, کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں. خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور ان تمام افعال حسنہ یعنی نیک اور اچھے اعمال کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ خوشی خوشی اس مبارک مہینے کو نیکیوں میں گزارے. اس میں اجتماع میلاد منعقد کرے, ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے, جلوس میلاد میں جائے, اس دن خوب صدقہ و خیرات کی عادت بنائے. انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے فوائد کے بارے میں ہم نے سنا نا, تو ہمیں نیت بھی کرنی ہے کہ جو ہمیں فوائد مل رہے ہیں نا تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل کریں, ہے نا. وہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. آپ اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں, ہے نا, درود پاک کی کثرت کریں, اپنے گھروں کو سجائیں, ہے نا, قرآن پاک کی تلاوت کریں, لنگر کا اہتمام کریں. تو ہمیں میلاد منانے کے کیا فائدے ملیں گے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا, ہے نا. وہ جب اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ الکریم جنت میں داخل ہو جائیں گے. آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اپنے 5ویں سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. جی بچوں, کیا نام ہے, حسن جمال مصطفیٰ. جی جھومو آمد آمد ہے, آمد آمد ہے, داتا کی آمد آمد ہے, آمد آمد ہے. الحمدللہ رب العالمین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تو کیا ہی بات ہے. آئیے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اللہ پاک کی نعمتوں میں سے حواس خمسہ بھی شامل ہے, جیسے کہ دیکھنا, سننا, ہے نا, چکھنا, سونگنا, چومنا. یہ سب کیا ہیں, حواس خمسہ ہیں, اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے نا. ایک انسان میں آنکھ
کان، زبان اور ناک اور ہاتھ کی قوت کا مکمل طور پر درست ہونا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سچ تو یہ ہے اللہ کریم کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا اور خوبی کو دیکھیں وہ رب العزت کی خاص عنایتوں سے بدرجہ عتم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے طور پر موجود تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ رب الکریم کے محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال باکمال تھا۔ کیا تھا؟ بال بال باکمال تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حواس خمسہ کے بارے میں سنا نا، تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان کے بارے میں سنتے ہیں، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان کیسے تھے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کامل اور مکمل تھے، اور ان مبارک کانوں کی شان ایسی تھی جیسے کائنات میں کسی کو نہ ملی اور نہ ملے۔ ہزاروں میل دور آسمان کی چرچراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی سن لیا کرتے تھے، ہے نا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کانوں کی برکت ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک کی شان ہے۔ آئیے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے بارے میں نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، اس بارے میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھیں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرمیلی یعنی بغیر سرما لگائے سرما جیسی لگتی تھیں، ہے نا، ہاں، اور پلک شریف گھنی اور لمبی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ابرو سائز میں بڑی تھیں، اور ان پر بال شریف مناسب، نہ تو بہت زیادہ تھے اور نہ بہت زیادہ کم، مناسب تھے، آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ مبارک آنکھوں کی طاقت کبھی کیا کہنا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ جیسا آپ دن میں دیکھتے تھے، جن چیزوں کو آپ دن میں دیکھ لیا کرتے تھے، ویسے ہی آپ چیزوں کو رات میں ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کی برکتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنے، آپ کے واقعات سنے، اور بھی بہت کچھ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے اس ایپیسوڈ میں سوالات کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ چلیے بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کے سفر میں تھے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے، تو ان کا نام کیا تھا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی مائک آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ حضرت زبیر۔ جی کیا نام تھا پیارے بچوں؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ۔ چلیے دوسرا سوال شامل کرتے ہیں۔ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی میں تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے کس معجزے کا اظہار فرمایا؟ جی مائک دیجیے ان کو۔ ندی کا پانی خشک کر دیا۔ سبحان اللہ، جی کیا ہوا؟ پانی خشک ہو گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ، جو آپ کے قافلے والے تھے، جب یہ واقعہ دیکھا تو لوگوں کو بتایا، تو ان لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جملہ کہا؟ جی آپ کو کوئی بتائے گا؟ اس بچے کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے حافظوں کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کا نام کیا تھا؟ جی بتائیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ، ابو طالب۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو طالب۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب۔ آپ ہی وہ تھے کہ جن کے ذریعے دعا کروائی گئی تھی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا تو بارش برسنے لگی۔ تو پیارے بچوں
آئیے ایک اور سوال کو شامل کرتے ہیں نا, تو اس کا جواب کون دے گا؟ سب دیں گے؟ حنزلہ بھائی آپ بھی دیں گے جواب؟ چلیے بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یاد ہے حنزلہ بھائی کو؟ اصل میں وہ تھوڑے گھبرا رہے ہیں نا, ویسے یاد ہے ان کو ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین, ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی نا, اور ہم نے سوالات کو بھی شامل کیا. آئیے اب نعروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, پیارے کی آمد, سردار کی آمد, آقا اطہار کی آمد. مرحبا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں, اور ہمارے FGN چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, شیئر بھی کریں, اور کمنٹ باکس میں آپ اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے. جھومو آمد آمد ہے, آمد آمد ہے, داتا کی آمد آمد ہے.